اپنی نوکری کا آغاز کیا جائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر مجلس حسین میں کوئی آئے نہ آئے وہ ضرور آتی ہے، ماشاءاللہ پاک سیدہ ضرور آتی ہے۔ اور یہاں تک نہیں چاچا جی، میں نے کامل زیارات، بہت بڑی کتاب ہے آپ کی کامل زیارات، بہت بڑی کتاب آپ کے مکتب شیعہ کی، میں نے اس میں پڑھا ہے، میں نے اس میں گناہ گار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ مجلس حسین وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہوتا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا علی اجازت ہے جی؟ بسم اللہ جی پاک سب ہیں، موجود ہیں، تو میں اپنا ذکر کا آغاز کروں۔ بسم اللہ 4 سطریں نا آج آپ کو سناؤں۔ ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں عجیب کیف ہے کہ عشق علی کی مستی ہے۔ ہم جس مدرسے میں پڑھتے ہیں نا ادھر لنگر ہوتا ہے نماز ظہرین کے بعد، میں نماز ظہرین میں ادھر جماعت میں کرواتا ہوں، جماعت کروا کے جیسے نیچے آنا ہے مجھے دیکھ کے انہوں نے لنگر کھول دیا کہ سید آگے لنگر کھول دیا، ماشاءاللہ کیونکہ انہیں پتہ یہ جماعت کرواتا ہے، اور جو جماعت کروا کے آگے اس کے بعد لنگر ہی ہے، وہ لنگر کھولتے ہیں تو ادھر ہمارے ایک ملنگ ہے، جی اس کی ایک عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا ہوں میں اسے سلام یا علی مدد ضرور کہتا ہوں۔ اس کی ایک عادت ہے، وہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ عادت یہ، وہ جب بھی دسترخوان پہ آتا ہے نا تو دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کہتا ہے علی حق نعرہ حیدری، اور ساتھ ہی اور بھائی ایک پڑھتا ہے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے۔ ہائے 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 ہائے، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے۔ یہاں سے عشق کی منزل یہاں سے، عشق کی منزل یہاں سے، وہ یہ 4 سطریں پڑھتا ہے، مجھے نہیں پتا کس کی ہیں، لیکن میں نے اس سے سن کے یاد کر لیا، روزانہ وہ یہی پڑھتا ہے، اور ماحول ہی عجیب ہوتا ہے۔ ہم سب جو طلباء وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ کہتے ہیں، بے شک ہمارے آگے لنگر پڑا ہے نہیں پڑا، لیکن ہم اسے بہت داد دیتے ہیں۔ وہ پہلی سطر پڑھتا ہے کہ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، میرے دل کی بستی بس اسی سے بستی ہے۔ ہائے 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 حیدری، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، میرے دل کی بستی بس اسی سے بستی ہے، میرے دل کی بستی بس اسی پہ بستی ہے۔ وہ اگلی 2 سطریں جو کہتا ہے نا وہ یقین کریں دل لے جاتا ہے، ساتھ دل لے جاتا ہے، اتنی کو پیاری سطریں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، میرے دل کی بستی بس اسی سے بستی ہے، وہ یہ میری ضد نہیں حدیث ہے نبی کی شوکت، ہو جہاں علی نہ ہو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ نعرہ حیدری، واہ واہ کیا کہنا، ماشاءاللہ اگر علی نہ ہو تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ جی سلامت ہو، ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اب آپ آ رہے ہیں جوک در جوک انشاءاللہ اب آپ آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھ لیں موضوع اسی وقت شروع کرنا ہے جب سارے آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ مولوی ٹائم گزارنا جانتے ہیں، اور میرا پہلا اشارہ صرف آپ کی طرف، ماشاءاللہ اور یہ میرے اس پاک پروردگار کی خاص نعمت ہے کہ میں نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ پڑھا، جو سنا، وہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ بسم اور اللہ کا شکر ہے مولا کا کہ میں نے 2 محرم سے شروع کیا اپنا ایک موضوع ہے صراط اہدنا الصراط المستقیم، کے صراط مستقیم کیا ہے، اور آج اس پہ 5ویں مجلس ہے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ جی ہو پہ، اور صرف کوشش یہی ہے اگر کوئی ایک بھی سمجھ گیا نا، ایک بھی سمجھ گیا، کوئی ایک سمجھ گیا، قسم سے میرے لیے بخشش کا سامان ہے۔ بسم اللہ کیونکہ ہمیں پیسے نظر نیاز تو سخیوں کیا، کوئی دے تو کبھی نہ نہیں کی، کیونکہ نیاز کا انکاری لانتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہم نے اتنے لینے ہیں تو پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے استاد کا نام اظہر عباس حیدری، قاری شفاقت علی حیدری، مالک ان کو بھی صحت دے، ماشاءاللہ قبلہ حافظ محمد مہدی شاہ صاحب ماشاءاللہ مناظر ہیں بہت بڑے، اور حافظ ہیں، اور آپ کی شیعہ کی جتنی بنیادی کتب ہیں ان کو زبانی حفظ ہے، ان کو زبانی حفظ ہے،
वाह वाह उनके उस्ताद का नाम है आगा वहीद खुरसानी, आगा जवाद आमली, यानी वहीद खुरसानी मेरे दादा उस्ताद, वाह वाह माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह दादा उस्ताद। मैं इन तीन के जेरे साया मैंने तालीम अपनी हासिल की। इन तीनों ने एक ही चीज मुझे सिखाई है जो मैंने अपनी नस्ल को दे के जानी है कि मजलिस हुसैन पढ़ना फिक्स करके कि मैं इतने पैसे लूंगा, मैं तब जिक्र करूंगा, ये पाक बीबी ज़ैनब का चादर का सौदा करने के बराबर है। तो मेरे किबला उस्ताद मोहतरम हैदरी साहब कहते हैं कि मैं पाक बीबी आलिया की चादर का सौदा कभी नहीं कर सकता, और यही हमारा अंदाज। हम भी जिंदगी गुजारेंगे, आप लोगों ने भी देखना ही है हमें इंशाल्लाह। पहला साल है, तो इस वजह से इंशाल्लाह जैसे जैसे आएंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। आप दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अगर याद हो तो मैं कुछ थोड़ा पिछला सबक दोहरा लूं, बिस्मिल्लाह। 2-3 मिनट में पिछला सबक दोहराऊं ताकि आगे आसानी हो जाए। मैंने कुरान की एक आयत पे मौजू शुरू किया था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। हर फिरका यही दुआ मांगता है, नमाज में यही दुआ मांगता है, जहां जाएं सूरह फातिहा में यही जिक्र मौजूद है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उस खुदा ने कहा दुआ मांगो मुझसे कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। तो उस सीधे रास्ते के लिए अगर अल्लाह ने उस सीधे रास्ते की दुआ मंगवाई तो उसके लिए हादी भी बनाए होंगे, क्योंकि वो अल्लाह आदल है, उसने हादी भी बनाए होंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि पहला जो इमाम हादी, पहले जो इमाम बने सराते मुस्तकीम के पहले जो नबियों में इमाम बने वो थे जनाब इब्राहीम। जनाब इब्राहीम थे, जनाब इब्राहीम ने बेटा दिया तो इमामत मिली, बेटा दिया तो इमामत मिली। कुरान इशारे करता है, मैंने पहले भी कहा था आपको, कुरान करता है इशारे। कुरान ने इशारा बेटों वाला करके बता दिया कि वो खबरदार दुनिया वालों कभी भी उसको इमाम ना मानना जो बेटी देकर कहे कि मैं इमाम हूं, जो बेटी देकर कहे कि मैं इमाम हूं, वो इमाम नहीं। कुरान ने कहा कि बेटा, तो फिर बेटा। उसके बाद मैंने बताया कि जब सरकारे इब्राहीम और जनाबे इस्माइल खाना काबा को बना रहे थे तो वो साथ साथ एक दुआ मांग रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह हम बना तो रहे हैं, तू जानता है, हमें इसका अजर दे, कबूल फरमा हमारी इस काविश को, कबूल फरमा हमें इसका अजर दे, और तू तो बेहतर जानता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं। अल्लाह ने कहा मांग, इब्राहिम क्या अजर मांगता है, तो जनाब इब्राहिम ने दोनों हाथ दुआ के बुलंद किए। जनाब इब्राहिम ने कहा रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ऐ अल्लाह मुझे और इस्माइल को मुसलमान रख, तौहीद परस्त रख, कबूल कर ली। अल्लाह ने कहा इब्राहिम कबूल कर ली तेरी भी ये दुआ, और कोई दुआ? तो उस वक्त जनाब इब्राहिम ने कहा हाँ एक और भी है। तो अल्लाह ने कहा मांग। जनाब इब्राहिम ने कहा वातैना उम्मतन मुस्लिमतन लका, तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि मेरी जुर्रियत में से भी एक तौहीद परस्त जमात रख, तौहीद परस्त यानी मुसलमान जमात। बिस्मिल्लाह सैयद बिस्मिल्लाह दरूद पढ़ें बाबा। तौहीद परस्त जमात रख। अब तौहीद परस्त इसका मतलब ये हुआ, जुमला मैं पहला कहने लगा हूँ, अगर पिछला आपको याद आ गया तो मैं पहला जुमला आप लोगों के ज़हन तक पहुँचाने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कौन बंदा घर से यहाँ सोने आया है, कौन बंदा यहाँ से खैरात लेने आया है। जो खैरात लेने आया है वो अली अली करता जाएगा। इसका मतलब हुआ कुरान की इस आयत से जाहिर हो गया कि मुसलमानों की इकसाम है दो, मुसलमानों की दो किस्म है। एक वो किस्म है कि जिसको सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया, एक वो किस्म है जिसको सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कलमा नहीं पढ़ाया, एक वो
وہ ہیں جنہوں نے سرکار محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، ایک وہ ہیں جو سرکار محمد مصطفیٰ سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ تم مسلمانوں انصاف تم پہ رہا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے مسلمانوں کی دو اقسام ہیں، تو پھر یاد رکھنا مسلمانوں، اگر مسلمانوں کی دو اقسام ہیں، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ رضی اللہ، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ علیہ السلام۔ جھگڑا ہی ختم کرو، جھگڑا ہی ختم کرو، قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ تے بادو آئے نا جی، رضی اللہ تے کھیڑ ہی بادو چلے آنا جی، سرکار محمد مصطفیٰ تے بعد میں چلے آنا جی، تو کھیڑ ہی ختم کرو۔ آؤ قرآن کی آیت پڑھو، اللہ نے بتائے ہیں دو اقسام مسلمان کی۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ جناب ابو طالب کافر ہے، جناب ابو طالب کافر ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس نے اپنی بھوتھی نہیں دیکھی مسلمانوں والی، اس کی شکل ہے مسلمانوں والی۔ جو جناب ابو طالب کے ایمان ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اگر جناب ابو طالب کافر ہیں تو یاد رکھنا کائنات میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب جو بندہ کہے وہ قرآن کی آیت پڑھے، قرآن کی آیت کے مطابق، پھر بتائے جناب ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ میری ذریت میں ایک جماعت رکھ جو مسلمان ہو، توحید پرست ہو، یا تو بتائے سرکار محمد مصطفیٰ کا شجرہ جناب ابو طالب سے نہیں ملتا۔ اگر جناب ابو طالب سے ملتا ہے تو غیرت کرے، ہوش کے ناخون لے، کیوں تو جناب ابراہیم کو، جناب ابراہیم کی دعا پر شک کر رہا ہے؟ اگر تو جناب ابو طالب کو کافر کہے گا نا تو یاد رکھ جناب ابو طالب نہیں، پوری کی پوری جماعت ہی، اور تو انہیں کافر کہہ کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ شروع کریں جی آگے سے۔ اب جی مسلمانوں کی آگے دو اقسام، بسم اللہ چلے، مسلمانوں کی آگے دو اقسام تھی، ایک جنہوں نے کلمہ پہلے ہی پڑھا، ایک جنہوں نے سرکار محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ پڑھا۔ اچھا اب مجھے بتائیں قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپارے ہیں۔ قرآن کا پہلا سپارہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میں آپ کو زندگی ہوں، آپ کو سلام ہوں، آپ کو سلام ہے، آپ کی زندگی ہوں، مولا آپ کے رزق بخت میں اضافہ کرے۔ الف لام میم سے پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے۔ الحمد جو ہے نا، الحمد وہ 30 سپاروں میں نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ کلام کس کا ہے قرآن پاک؟ اللہ کا۔ بولو ام الکتاب، جیو جیو، میں شاید یہی بتاؤں گا انہیں ابھی۔ اب مجھے یہ بتائیں قرآن اللہ کی کتاب ہے نا؟ جیڑے نہیں بول دے آپ کو تو میں انگلش شروع کر دینا، کیونکہ میں انجینئر ہی ہے نا جی، میں انگلش شروع کر دینا۔ بسم اللہ جی۔ او جی گل ہے کہ قرآن ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ آج میں اسرار پڑھنے لگا ہوں تھوڑا سا، ہضم کر کے جو بندہ جائے، ہضم کر کے ہر اس بندے نے جانا ہے جس اس بندے کا گردہ میدا ہر چیز ٹھیک ہے۔ اسرار پڑھنے لگا ہوں۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کرو ترجمہ۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا، کلام کس کا ہے یہ؟ اللہ کا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یار سمجھو کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بڑا مہربان، اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ کلام تو اللہ کا ہے، اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے میں جہاں بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ شاید سمجھ رہے قرآن پاک جو ہے وہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ نے نازل کی، اللہ نے نازل کی۔ اللہ، میں ادھر مثال لے کے دیکھ جا، اللہ قرآن میں آیت ہے آتی اللہ باتی رسول و اولی الامر منکم، اللہ نے کہا اطاعت کرو میرے رسول کی اور اولی الامر کی۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پتہ چل گیا، اللہ نے کہا آتی اللہ کی اطاعت کرو، واتی رسول اور میرے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پتہ چل گیا۔ اب کلام اللہ کا ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں کہاں پڑھا ہوں خدا کی قسم، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ شروع کریں جی آگے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس اللہ کا جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین نہیں ہوتا، یوم الدین، یہ زبر وا یوم الدین، یہ غلطی ٹھیک کریں اگر جو کوئی ہے باب غلطی ہے، ویسے آپ میں سے زیادہ ہے، یوم الدین، کیونکہ یہ زبر وا یوم الدین، جو مالک ہے حشر والے دن کا، مالکی مالکی۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ جائے نا، فضائل کا پہاڑ ہے اس میں۔ زیارت پڑھو پاک سیدہ کی، زیارت کا میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ السلام علیکی یا سیدہ تھی، السلام علیکی، یہاں لفظ کیا ہے؟ مالکی، السلام علیکی، یعنی اگر کسی مرد کے لیے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اس کے لیے کاف زبر کا آتا ہے، یہاں لفظ ہے مالکی، مالکی، تو پاک سیدہ کی زیارت پڑھیں، السلام علیکی، تو پتہ چل گیا کہ یوم حشر کا مالک کو مرد نہیں ایک مستور ہوگی۔ یہ عربی کے اشنا لوگ بٹھائیں، تبھی تو انہیں خاتون محشر کہتے ہیں، بی بی کو، بی بی اس دن بیٹھی ہوگی۔ اب پھر میں دیکھوں گا کہاں جائیں گے منکر پاک سیدہ۔ مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لو جی ایتھے بھی جملہ ہو، پھر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے، اپنے ایمان قرآن سے بتائیں یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، غور کریے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ او یار کوئی تو سوچے سمجھے، کلام اللہ کا، اللہ ہی کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کلام اللہ کا ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے، اللہ کس کی عبادت کر رہا ہے اور کسے؟ اور یہ کلام ظاہر کرتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جاؤ میرا تمام مکتبہ فکر کو چیلنج ہے، ہر بندہ جا کے ڈھونڈے اگر یہ کلام اللہ کا نہیں تو کلام کس کا ہے؟ یہ اگر کلام اللہ کا نہیں تو کلام کس کا ہے؟ اگر تمہیں نہ ملے تو آنا اس ادنے سے نوکر کے پاس، یہ تمہیں بتائے گا اور یہ وہ کلام ہے جو سرکار محمد مصطفیٰ کے عقد پہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا۔ آپ لوگ حق ادا نہیں کر رہے، آپ لوگ حق ادا نہیں کر رہے۔ غاصب نہ بنے، غاصب نہ بنے، میرے حق کا غاصب نہ بنے۔ میں اتنی بڑی بات آپ لوگ کو، اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے جا کے تمام علماء سے پوچھیں، بڑے بڑے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں، سورہ فاتحہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جناب ابو طالب کا کلام ہے۔ انہوں نے جب سرکار محمد، جناب عمران جب سرکار محمد مصطفیٰ کا عقد پڑھایا تو وہاں الحمد شریف کی تلاوت کی تو اللہ کو یہ کلام اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا اسے قرآن کا حصہ بنا دے، وہ قرآن کا حصہ بنا دے۔ میں اب یہاں ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں تمام شیعہ کے مذاہب کو، اور جو بندے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ جب تک تو علی کے باپ کا خطبہ الحمد شریف نماز میں نہ پڑھے تیری نماز نہیں ہوتی، تو علی کا بغیر کیسے؟ حیدری!